لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون العهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جس اللہ نے سانو انسان اشرف المخلوقات بنایا درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو بزرگوں
منافقین دیاں قرآن پاک جو نشانیاں بیان کر رہے سا اور آج دی خطبہ جمعہ اندر بھی جو قرآن پاک نے منافقاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے انشاءاللہ وہ بیان کیتیاں جان گیا۔ منافقین دیاں نشانیاں بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ اے برائیاں اے منافقین دیاں نشانیاں ساڑھے اج دے مسلمانہ دے اندر نہ آ جان۔ اور یاد رکھو کہ منافق ہمیشہ مسلمانہ وچوں بندے نے، کافر تے پہلے ہی کافر نے، لیکن منافقین ایسے لوگ ہویا کردے نے جو بظاہر مسلمان لیکن اندر انہاں دا کافر ہو چکیا ہوندا ہے۔ تو وہ اپنیاں نشانیاں تو پہچانے جان گے، اور اسی دیکھنا ہے کہ ساڑھے اندر دانستہ یا نادانستہ کوئی منافقین دیاں نشانیاں تے موجود نہیں۔ اگر موجود نے تو اسی اللہ کو توبہ استغفار کریے اور اپنی اصلاح کریے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ سانو نفاق تو محفوظ فرمائے۔ جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے 3 نشانیاں بیان فرمائیاں نے منافقین دی۔ آؤ ذرا قرآن پڑھیے، وہ نشانیاں دیکھیے کہ میرے تہاڈے اندر تے موجود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ہم الخاسرون۔ اللہ فرماندے نے کہ منافق لوگ وعدہ کر کے توڑ دیندے نے۔ یہ منافقہ دی نشانی ہے کہ جڑے اللہ نال وعدے کیتے نے وہ بھی توڑ دیندے نے، انساناں نال وعدے کیتے نے وہ بھی توڑ دیندے تے توڑ دے کدوں نے کہ جدوں بڑے پکے تے مضبوط وعدے کر دے۔ آیا کہ خرابی ساڑھے اندر تے نہیں؟ اگر موجود ہے تو اصلاح کر لی۔ دوسری نشانی منافقین دی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری نشانی منافقان دی کہ اور رشتہ داراں نال رشتہ داریاں ختم کر دیندے نے۔ 4 پیسے آ گئے، 4 ٹکے آ گئے، کاروبار واہ چلن لگ پیا، دنیا چ مشہوری بہتی ہو گئی تے اپنے رشتہ داراں نال رشتہ داریاں ختم کرنی شروع کر دیندے نے۔ یہ بھی منافقہ دی نشانی۔ 4 پیسے آئے، رشتہ داراں تو منہ پھیر لیا، قطع رحمی کر لی۔ اللہ کی کہندے ہیں کہ رشتہ داریاں نو آپس چ ملاؤ، لیکن منافق بندہ ان دے کل 4 ٹکے آ جان گے اور رشتہ داریاں ختم کر دے گے۔ تیسری نشانی منافق دی اللہ فرماندے نے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے تیسری نشانی منافقان دی کہ او زمین تے ہر وقت فساد پھیلاندے رہن گے،
انہاں ہاتھوں کوئی سکھی نہیں ہوئے گا، کوئی گھر کوئی فرد سکھی نہیں ہوئے گا، فساد پھلاؤن گے، لڑائیاں پاون گے۔ جڑا بندہ لڑائیاں پاندا ہے، نکھیڑے پاندا ہے، اے منافق دی نشانی اپنے اندر پاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ جنہاں اندر اے نشانیاں پائیاں جان، اولئک ہم الخاسرون، ایسے لوگ کاٹے تے خسارے پاون والے نے، انہاں نوں گھاٹا ہی ملے گا دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی۔ اور اگے اللہ نے چوتھی نشانی کہ منافق لوگ اللہ دے حکماں تے بڑا اعتراض کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث تے بڑا اعتراض کرن گے، کہن گے کہ یہ تو مسئلہ اسی پہلے سنیا ہی نہیں، یہ تو نواں مسئلہ جی۔ یعنی اپنی غلطی نہیں تسلیم کرنی کہ میں علم بعد چ حاصل کیتا ہے یا تحقیق نہیں کیتی، لیکن کوئی نواں مسئلہ سنن گے، قرآن دا حکم سنن گے، فوراً اعتراض کرن گے۔ اللہ نے انہوں دا اعتراض منافقین دا بیان فرمایا۔ اللہ نے مسلمانوں نو کیا پیارے پیغمبر نو پیغام بھیجیا کہ تسی بیت المقدس دی طرف نمازاں پڑھ دے ہو تے تہاڈی بڑی خواہش ہے میرے محبوب کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، مکہ بن جائے، لہذا میں حکم دینا کہ تسی اپنا منہ قبلے دی طرف کر۔ اور نماز دے دوران ہی حکم آیا، آپ علیہ السلام نے دوران نماز ہی اپنا رخ مکے دی طرف بیت اللہ دی طرف کر لیا۔ منافقاں نوں بڑا اعتراض ہویا، کہنے لگے جی اے وکھرا ہی دین ہے، نماز دا بھی انتظار نہیں کیتا، کیا بیت المقدس اللہ دا گھر نہیں؟ بیت المقدس اللہ دا گھر نہیں، وہ بھی تے اللہ دا گھر ہے۔ تے اے جناب ہن بیت اللہ دی طرف نمازاں پڑھن لگ پے نے، تے جڑیاں پہلیاں نمازاں پڑھیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ یعنی مسلماناں دے دلاں چ وسواس پیدا کرنا شروع کر دیتا منافقین نے یہودیاں نال مل کے۔ اللہ فرماندے نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اے میرے نبی ان قریب جڑا قبلہ سی تہاڈا بدل دیتا ہے، بے وقوف لوگ اعتراض کرن گے تے کہن گے کہ اج کنے انہاں نوں اس قبلے تو پھیر دیتا ہے، کیا وہ قبلہ ٹھیک نہیں سی؟ اللہ نے پھر اپنے نبی نوں بات سمجھائی کہ انہاں نوں اے گل کرنی۔ اللہ فرماندے نے قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی انہاں منافقاں نوں جواب دیو، مشرق بھی اللہ دا ہے تے مغرب بھی اللہ دا ہے۔ مشرق تے مغرب سارے تے اللہ دے نے، تسی کیوں اعتراض کر دیو؟ اسی جدھر چاہیے نمازاں پڑھائیے، عبادت تے ساڈی۔ یہدی من یشاء، اللہ فرماندے نے اسی جنوں چاہنے ہدایت دینے ہاں، اپنے سدھے رستے دی طرف ہدایت یافتہ بنا دینے ہاں۔ چوتھا اعتراض منافقاں دا کی ہے کہ اللہ دے حکمات اعتراض کرن گے۔ اچھا اج بھی یہ مصیبت ہے، قرآن دا مسئلہ سامنے رکھیا جائے، آیت پڑھی جائے، کہندے نے پہلے تو نہیں سنیا سی جی، ساڈے بڑے ایویں مر گئے۔ یہ منافق دی علامت ہوندی۔ اچھا منافق دی اللہ نے ایک اور بہت ساری پہچان بیان کی تھی، وہ بڑی ڈونگی پہچان ہے۔ اچھا منافق نو ہمیشہ جج اللہ ہی کر سکتا ہے، دیکھ اللہ ہی سکتا ہے،
بظاہر بڑے نیک بنن گے، متھے تے محراب بھی ہون گے، بڑیاں نیکیاں کرن گے، لیکن اللہ نے انہوں نے ایک سرشت بیان کیتی ہے، وہ سرشت بھی نظر آ جائے گی کہ بظاہر کھل بکری دی پائی ہے لیکن دل بھیڑیے دا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی تانوں لوگاں وچ بعض لوگ ایسے نظر آون گے کہ دنیا داری وچ بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کردے ہون گے، دل موہ لین والیاں بڑیاں گلاں کردے ہون گے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ تے اللہ دیاں قسماں بھی کھاندے ہون گے، اللہ نو اپنیاں گلاں تے گواہ بھی بنا دے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ او سخت جھگڑالو ہون گے، جھگڑن والے ہون گے۔ اگر انہوں نے انفرادی زندگی دیکھو گے جھگڑے تے مشتمل ہوگی، بظاہر بڑے نیک ہون گے، اندے نال پھڈا اندے نال بے ایمانی۔ اللہ فرماندے نے کہ اے بھی منافق دی نشانی، بظاہر اچھا لیکن اندروں لوگاں نو جناب نقصان پہنچاؤن والا۔ تو اگے اللہ نے فرمایا انہاں دیاں 3 ہور شرارتاں بیان فرمائی کہ منافق نو جدو موقع ملتا ہے او لوگاں دیاں کھیتیاں بھی تباہ کر دیندا ہے تے لوگاں دیاں نسلاں بھی تباہ کر دیندا ہے، یعنی قتل و غارت برپا کر دیندا ہے۔ یہ بھی منافق دی نشانی۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ فرماندے نے کہ جدو منافق لوگ لوگاں وچ چل دے پھر دے نے تے زمین تے اس طرح دا فساد برپا کر دے نے کہ لوگاں دیاں کھیتیاں بھی برباد کر دیندے نے تے نسلاں بھی برباد کر دیندے نے۔ یعنی لڑائی پاؤن والا بظاہر چنگا، اندروں جناب 2 پاسے دوست بن کے رگڑا لاؤن والا، اللہ نے او بیان فرمایا کہ ایسے لوگ منافق لوگ لوگاں دیاں کھیتیاں بھی برباد کر دینے اور لوگاں دے نسل بھی برباد کر دینے لڑائیاں پوا کے۔ اور اگے اللہ نے منافقین دی نشانی بیان فرمائی کہ منافق لوگ انہاں نو دلی دوست نہ بناؤ، انہاں دیاں کٹھیاں 8-10 نشانیاں اللہ نے ایک جگہ تے بیان فرمائیاں نے سورہ آل عمران۔ اچھا انہاں چیزاں نو نا اسی اس انداز نال سننا ہے کہ خرابیاں بطور مسلمان ساڑھے اندر تے نہیں، اگر ہے نے دانستہ یا دانستہ پالیاں ہوئی نے بیماریاں انہاں نو دور کریے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والے ہو تسی انہاں منافقاں نو رازدان دوست نہ بناؤ، اگر انہاں نو موقع مل جائے لا یعلونکم خبالا تہاڈے اندر تخریب کاری کرن تو باز نہیں آون گے۔ یعنی منافق تخریب کار بھی ہوندہ ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اگے اللہ نے انہاں دی ایک اور بات بیان فرمائی وَدُّوا مَا عَنِتَّمْ۔ اللہ فرماندے نے او لوگ چاہندے نے
منافق چاہتے ہیں کہ مسلمان تکلیف اندر مبتلا ہو جان کہ نہ تو کوئی نہ کوئی مصیبت پئی رہے. یہ خواہش کیندی ہے منافق دی. اچھا یہ بعض اوقات خواہش ساڈی بھی بن جاندی یار فلانا بندہ نا کسے مصیبت چ پھسے تے مینوں بڑی خوشی ہوئے. کسے دی مصیبت تے خوش ہونا یہ منافق دی نشانی. کسے نو تکلیف چ مبتلا کرنا. اللہ فرماتے ہیں ودو ما عنتم منافق چاہتے ہیں کہ تسی تکلیف اندر مبتلا ہو جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم انہاں دا بغض انہاں دے منہ تو زہر ہوندا رہندا ہے. انہاں دا کسے نہ کسے موقع تے وہ بغض کڈ ہی دیندے نے. پتہ لگ جاندا ہے کہ اندر اندر کی ہے. یعنی کدوں کڈ دے نے کہ جدوں کوئی مسلمان تکلیف اندر مصیبت اندر مبتلا ہون ادو پھر کسے جا کے کہندے نے ویکھے ہی پھر واہ سواد آ گیا نا انہوں. یعنی یہ منافق دی علامت. اچھا اگلی نشانی منافق دی اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے سینیاں وچ چھپا رکھیا ہے وہ اس تو بھی بڑا وڈا گند ہے. یعنی جو زہر نہیں نہ کیتا موقع دی تلاش نے اپنا گند زہر کرنے واسطے مسلمانوں نو نقصان پہنچاون واسطے جو انہوں نے اپنے سینیاں چ چھپایا وہ اس تو بھی بڑے بڑے انہوں نے دل دے وچ منصوبے نے. اور اگے اللہ نے فرمایا مسلمانوں نو اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ایسے نشانیاں رکھن والے لوگ انہوں دے نال محبت نہ کرو, انہوں دے دوست نہ بناؤ, انہوں دیا شرارتاں تو محفوظ رہنا, انہوں دیا دوستیاں نو ترک کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کیا تسی ایسے لوگوں نال محبت کر دے ہو جڑے تہاڈے نال محبت نہیں کر دے. منافق دی یہ بھی نشانی ہے کہ تسی جنی انہاں نال مرضی محبت کر لو انہاں تہاڈے نال محبت کوئی نہیں کرنی. یعنی اندروں محبت نہیں کرنی, بظاہر بھی وہ اظہار کر دیں گے. اللہ ایمان والیاں ایسے لوگوں کو بچاندا ہے کہ جڑے بظاہر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندروں منافق نے. اللہ فرماتے ہیں انہاں دی نشانی کی ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تسی تے ساری کتاب قرآن نال ایمان لے کے آئے ہو لیکن منافق قرآن کتاب نال ایمان نہیں لے آندے. منافق دی یہ بھی نشانی کہ او قرآن تے ایمان نہیں لے آئے گا, کتاب تے ایمان نہیں لے آئے گا. اگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ جدو تہاڈے نال ملن گے قَالُوا آمَنَّا کہیں گے کہ ساڈے تو وڈا مومن کوئی نہیں. جدو تانوں ملن گے کہیں گے بھئی ساڈے تو وڈا مسلمان کوئی نہیں, تانوں یقین دلاون گے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ لیکن جدو تہاڈے تو علیحدہ ہون گے تے غصے نال اپنیاں انگلیاں کٹ کٹ کے کھان گے کہ موقع کیوں نہیں ملیا. یعنی تہاڈے تے بڑا غصہ اور بڑا غضب ظاہر کرن گے, بظاہر کہن گے تہاڈے نال دے اسی مومن ہاں
لیکن جدوں علیحدہ ہوندے نے تے تواڈے تے غصے نال اپنی انگلیاں کٹدے نے کہ سانوں موقع کیوں نہیں ملیا اسی انہاں نوں نقصان پہنچائیے۔ اچھا یہ حرکتات ساڈے اندر بھی ہے نے کہ بظاہر بڑے چنگے رہواں گے لیکن علیحدہ ہو گئے پھر غصہ سانوں بڑا ہے گا، یار موقع کیوں نہیں ملے۔ یہ نشانی منافق دی نشانی۔ اللہ فرماندے نے قل اے میرے نبی انہاں نوں کہہ دیو موتو بغیظکم، اپنے غصے وچ تسی منافقو مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، یاد رکھو اللہ سینیاں دے بھیداں نوں جاندا ہے۔ لوگاں کولوں چھپا لو، اللہ تے جاندا نہ، حساب تے اللہ نے لینا ہے۔ لوگاں نال دغا فریب مکاری کر لو لیکن اللہ تواڈے سارے سینیاں دے رازاں نوں جاندا۔ اچھا اگلی نشانی ایک اور، میں صرف تنوں قرآن تو دا ترجمہ سنا رہا، قرآن تو بڑی اصلاح والی کتاب کوئی نہیں ہے، اگر اندے مطابق اسی اپنی اصلاح کر لیے نہیں تو ساڑی جنت پکی انشاءاللہ۔ اللہ فرماندے نے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تہانوں کوئی بھلائی پہنچے، فائدہ پہنچے، منافقاں نوں بڑی بری لگ دیے، کسی دا بھلا ہو جائے تو کسی نوں برا لگے، یہ بھی منافق دی علامت ہے۔ چاہیے نا خوش ہوئے یا رشک کرے، خوشی کی یار ماشاءاللہ اللہ نے تینوں بڑا دیتا ہے، تے کجا سڑدا رہے حسد کردا رہے، یہ منافق دی علامت۔ رشک کی ہے اللہ کو دعا کرے یا اللہ جنہ تو اینو دیتا ہے اگر اینا میرے کو ہوئے نا تو میں تیری راہ چ اینا صدقہ کرا، اس رشک دا انہوں ثواب کنا ہوئے گا کہ اندے کو پیسہ نہیں آیا لیکن اس نیت دا ثواب مل جائے گا کہ یا اللہ اینا پیسہ میرے کو ہوئے تو میں تیری راہ چ خرچ کرا، خرچ کیتا نہیں لیکن نیت بنا لی رشک کر کے۔ تو مومن نو حسد نہیں کرنا چاہیے، کی کرنا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے۔ اور ساڈے اندر حسد دی بیماری بڑی عام ہے، تو رشک کریا کرو، رشک نال نیکیاں ملدیاں نے، حسد نال نیکیاں ضائع ہوندیاں۔ اللہ فرماندے نے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تانوں کوئی فائدہ پہنچے انہاں منافقاں نوں بڑا برا لگدا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تہاڈا نقصان ہو جائے تے بڑے کھلکھلا کے ہس دینے۔ نقصان تے ہسنا کیندی نشانی ہے؟ منافق دی۔ نقصان ہو جائے کسی دا نا بڑا یفرح کھلکھلا کے ہس دے۔ میرے بھائیو اللہ نے یہ اج تو 1400 سال پہلے گلاں کیتیاں نے لیکن یہ گلاں اج دیاں ہی نے، گلاں اج دیاں ہی نے۔ اگر اسی غور تے کریے نا یہ میریاں تہاڈیاں گلاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کہندے نے کہ یہ نشانیاں منافقاں دیاں نے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تانوں کوئی مصیبت پہنچے تے اے منافق بڑے خوش ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دیاں حرکتاں تو شرارتاں تو بچن واسطے میرا طریقہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اللہ فرماندے نے کہ جڑے لوگ انہاں دیاں انہاں حرکتاں تے صبر کرنگے تے متقی بننگے، صبر کرنگے متقی یعنی گناہاں تو بچن گے، جواب نہیں دیں گے، اگو لڑائی نہیں کریں گے، اس طرح دیاں سازشاں نہیں کریں گے۔ جے انہاں منافقاں نے کیتا تے اسی بھی اسی طرح دی حرکتاں کرنیاں۔ اللہ فرماندے نے وَتَتَّقُوا، متقی بنے رہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، انہاں منافقاں دیاں سازشاں تے تدبیراں تہاڈا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکن گیاں۔
یعنی جنیاں مرضی سازشاں کر لین، اگر صبر کرو گے متقی بنے رہو گے گناہ نہیں کرو گے انہاں دیاں سازشاں شرارتاں تہاڈا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکدیاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی کیتا 300 منافق تے آئیڈینٹیفائی ہو گیا نا جنگ احد چ، یعنی تیسرا حصہ لوگ مسلمانوں چوں منافق آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ اچھا انہوں نے نال رکھیا صبر نال، لڑائی نہیں کیتی، جھگڑا نہیں کیتا، انہوں نے پروٹوکول دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جدو آندا بطور سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے انہوں مل دے، پورا پروٹوکول تے عزت دیں دے کہ اے شاید اپنی شرارتوں تو بچے رہے۔ اور بہت ساریاں شرارتوں تو مسلمانوں نے اللہ نے بچایا بھی کہ وہ بظاہر ایڈے شرمندہ ہوندے کہ یار ساڈیاں حرکتاں کہ جیاں نے تے سانو پروٹوکول کیسا مل رہا ہے، اس وجہ تو بعد سازشاں شرارتاں کردے ہی نہیں سن۔ اگے اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگ انہاں دی نشانی ہے کہ جڑا انہاں کام نہیں بھی نہ کیتا ہوندا وہ کہتے ہیں ساڈی تعریف ہوئے، اے کام نہیں کیتا تے ساڈے کھاتے پہ جاوے، اے اسی کہیے کہ اسی کیتا ہے، ساڈا نام لیا جائے، یعنی کیتا کرایا کچھ بھی نہیں تے مشہوری کرتے پھرن گے، اے تے ساڈا کمال ہے جی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ فرماندے نے اے مسلمانوں، اے میرے نبی، تسی سارے لوگ انہاں لوگاں نو ایک گمان نہ کرو کہ جڑے لوگ کچھ کر لیندے نے پھر وہ خوش ہوندے نے کہ یہ سارا کچھ اسی کیتا ہے، اور کہندے نے وَيُحِبُّونَ اور پسند کردے نے اَن يُحْمَدُوا کہ لوگاں وچ انہاں دی تعریف ہوئے۔ یعنی اتھے بھی پتہ لگیا کہ کوئی کچھ کام کر لیندے نے نیکی دا کام کر کے تے لوگاں نو دے وچوں چاہدے نے کہ ساڈی تعریف ہوئے، حالانکہ نیکی تے اللہ واسطے ہے نا۔ یہ بھی منافق دی علامت ہے کہ بندہ نیکی کر لوے تے پھر جناب لوگاں وچ ٹنڈورا پٹدا پھریا میں کیتی تے لوگاں نو دے کولو خواہش رکھے کہ میری تعریف ہوئے۔ جی میں جاؤ جناب کسی نے کوئی مسجد دے وچ کوئی کولر لوا دیتا تے وہ دسدا پھردا ہے کیا میں کیتا ہے تے لوگاں دے منہاں چ او تعریف سندا ہے تے بڑا خوش ہوندا ہے۔ اللہ کہندے نے بھی منافق دی علامت ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا منافق چاہندے نے کہ جڑا لکم انہاں کیتا ہے ان دے تے بھی تعریف انہاں دی کیتی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا جڑا کم نہیں کیتا تے ان دے تے بھی انہاں دی تعریف کیتی جائے، یعنی جڑا کم نہیں کیتا نا ان دے تے بھی انہاں دی تعریف کیتی جائے۔ یہ منافق چاہندے یعنی کم کسی نے کیتا ہے تختی آپ دی لوا لینی، کم گورنمنٹ دے تے تختی جناب فلاں ایم پی تے ایم این اے دی، ایک ہی ہے بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ او لوگ کہندے نے کہ تعریف ساڈی کیتی جائے کیونکہ کم اسی کیتا ہے، پیسہ حکومت دا لگا ہے تے تعریف ساڈی کرو۔ منافق دی علامت۔ اللہ فرماندے نے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ اللہ فرماندے نے ایسے لوگ جہنم دے عذاب کو کدی بچ نہیں سکدے۔ کہ ایسے لوگ جڑے کم تے تعریف چاہتے ہیں یا جڑا کم کیتا نہیں وہ بھی اپنے کھاتے پوا دیں، اللہ کہتے ہیں وہ کدی بھی جہنم تو بچ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرماندے نے انہاں واسطے بہت دردناک عذاب نے۔ اور
منافق اپنے فیصلے طاغوت کو لے کے جاندے ہیں۔ اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا کہ منافق لوگ اپنے فیصلے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو نہیں کراؤن گے، یہودیاں عیسائیاں کو کراؤن گے۔ ایک منافق مسلمان اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، انہوں دے درمیان ایک تنازع شروع ہو گیا زمین دا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ انہوں دے باغ نو پانی لگدا سی، او پانی حضرت زبیر بن عوام دا ہی حق سی۔ او انصاری مسلمان کہن لگا جی یا رسول اللہ علیہ وسلم تسی فیصلہ کر دو کہ اے مینوں بھی دے کرے۔ آپ نے فرمایا کہ زبیر یار جدو تیری زمین سراب ہو جائے تو انصاری نو بھی دے دیا کر۔ انہاں فیصلہ کر دیتا تے او منافق مسلمان پتہ کی کہندا کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم تسی انصاف نہیں کیتا، یعنی انصاف نہیں کیتا۔ اللہ نے او چیز بیان فرمائی ہے کہ اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والے ہو اللہ دی اور اس دی رسول دی اطاعت کرو تے جڑے تہاڈے تے امیر مقرر کیتے گئے نے انہاں دی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ نے 3 لوگ بیان کیتے، یعنی اللہ نو پتہ سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے جان گے تے پھر اس تو بعد امارت قیامت تک رہے گی کہ جو مسلمانوں دا امیر ہوئے گا ان دی اطاعت ضروری ہوئے گی۔ تو اللہ نے اولل الامر کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأویلا۔ اللہ فرماندے نے اے مومنو، اگر تہاڈا آپس چ کسے بات تے جھگڑا پہ جائے تے تسی اس جھگڑے نو اللہ تے رسول دی طرف لے کے جاؤ، یعنی قرآن و حدیث دے مطابق فیصلہ لے کے جاؤ، قرآن اور حدیث دے مطابق فیصلے کراؤ، اللہ اور رسول دی طرف اپنے معاملات لے کے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تسی ایک اللہ نال ایمان لے آندے ہو، والیوم الآخر، اگر تسی آخرت دے دن نال ایمان لے آندے ہو تے پھر اپنے فیصلے اللہ تے رسول دے حکمہ دے مطابق کراؤ۔ تو او یہودی شخص او انصاری منافق شخص وہ اپنا فیصلہ یہودی کو لے گئے، اور پھر ایک مرسل روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ گیا اور انہاں تلوار دے نال انہاں سر قلم کر دیتا۔ بہرحال اللہ نے ایتھے بات سمجھائی کہ منافق لوگ اپنے فیصلے قرآن اور حدیث دے مطابق نہیں کراون گے، وہ اور معاملہ پاسے بھجن گے، کسے ڈیرے تے چلے جان گے، کسے جناب ٹھگ کول چودھری کول جا کے اپنے فیصلے کراؤن گے۔ تو میرے بھائیو، اے منافقین دیا علامتاں دا سلسلہ جاری، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس تو اگے شروع کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنے اور سنا اس عمل دی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.